الحمد لله المبدع المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد من هدى فهو سعيد الطريق يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق والصلاة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے. اللہ جل وعلا کے فضل اور اس کے احسان سے اس کے پیارے حبیب نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے اس احقر کو یہ سعادت آج حاصل ہوئی ہے کہ اس مقام پر رب تعالی کے فضل سے اور مرشد کریم حضور فخر المشائخ دامت برکاتہم العالیہ کی نظر عنایت سے آج یہاں آپ کے سامنے حاضر ہوں. میں اس قابل نہیں کہ میں کچھ لب کشائی کروں بطور سبق کے ایک حدیث مبارکہ حضور فخر المشائخ کی خدمت میں دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں بطور سبق کے میں پیش کر کے اس سعادت کو اپنے لیے جمع کرتا ہوں کہ اولیاء کرام اولیاء کاملین کی محبت کیوں ضروری ہے. اور جبکہ نماز ہمارے پاس موجود ہے، جبکہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، جبکہ دین اسلام ہمارے پاس موجود ہے، تو پھر کیا ضرورت تھی اولیاء کاملین کی محبت کی. تو یہ کربلا کے میدان میں امام علی مقام کے خطبے نے مسلمانوں کو بتا دیا کہ اگر نمازیں تمہارے پاس موجود ہے، قرآن کے احکامات تمہارے پاس موجود ہیں، لیکن ان میں عملیات میں اللہ کی محبوبیت کے درجے پر اس وقت پہنچو گے جب رب تعالیٰ کے محبوبین سے تم محبت رکھو گے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یزیدیوں کے سامنے کھڑے ہوئے اور آپ حق کی بقا کے لیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے اس نظام کی بقا کے لیے جب آپ کربلا کے میدان میں نکلے ہیں تو آپ نے یزیدیوں سے یہ فرمایا ہے کہ سنو، جس حسین کے خلاف تم نکلے ہو تم جانتے ہو کہ اس حسین کے والد کا نام کیا ہے؟ تم جانتے ہو کہ اس حسین کی والدہ کا نام کیا ہے؟ تم اسی حسین کے خلاف تلوار نکالتے ہو جس کے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. الغرض یہ کہ یہ نسبتوں کا بتانا یہ اسی بات کی طرف اشارہ تھا کہ نمازیں تو یزیدیوں کے پاس بھی تھی، لیکن نمازیں خدا کی بارگاہ میں وہی مقبول ہوئی جو حسین کی محبت دل میں رکھ کے نماز پڑھتا. اب ذرا اس بات پر توجہ کیجئے، میں اور آپ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں دن میں 5 دفعہ اللہ کی بارگاہ میں یہ وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کے راستے پر چلیں گے جن پر تیرا انعام ہوا تھا، یا اللہ ان کے راستے پر چلیں گے جن پر تیرا فضل ہوا تھا، اور رب تعالیٰ تو ان کے راستوں سے ہمیں محفوظ رکھنا جن پر تیرا غضب ہوا ہے، جن پر تو نے عذاب نازل فرمایا ہے. تو عرض کی کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ تو امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ انعام یافتہ لوگ وہی ہیں جن کو دیکھ کر وقت کا مجدد یہ کہہ اٹھے کہ تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. مخدوم شاہ صاحب کی طرف توجہ کر کے جب امام احمد رضا یہ کہیں کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے، بخاری شریف کا حدیث کا مفہوم کہ ایک شخص نے وہ 99 قتل کر چکا اور پھر اسے یہ یاد آیا کہ وہ کس راستے پر چلا ہے. تو ایک شخص سے اس نے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کر دیے، اب مجھے بتاؤ کیا میری بھی مغفرت ہو سکتی ہے؟ رب مجھے بھی بخش سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، تیری بخشش نہیں ہو سکتی. اس نے اس کا بھی قتل کر دیا. اب 100 قتل ہو گئے پورے. ندامت ہوئی.
دل افسردہ ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا. پھر شیطان کے بہکاوے میں آیا. اتنا دیر میں ایک بزرگ کا وہاں سے گزرنا ہوا. عرض کی کہ جی میں نے 99 قتل کر دیے تھے. پھر ایک سوال میں نے ان سے کیا اور انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ جی بخشش نہیں ہو سکتی, مغفرت نہیں ہو سکتی. کہا اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا میری مغفرت بھی ہو سکتی ہے؟ کیا میں بھی بچ سکتا ہوں؟ 99 قتل کر چکا ہوں اور 100 پورے مکمل ہو گئے اور یہ آخری اندھا یہ لیٹا ہوا ہے, اس کو بھی میں نے قتل کر دیا. کہا کہ ہاں مغفرت ہو سکتی ہے, تمہاری مغفرت ہو سکتی ہے. عرض کی کہ وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ کہا کہ وہ جو دور پہاڑ کے اوپر تم ایک مجموعہ دیکھ رہے ہو, ایک اجتماع دیکھ رہے ہو, وہ اولیاء کاملین کا مجمع ہے, وہ اجتماع اللہ والوں کا ہے. کہا کہ وہاں پہنچ جاؤ, وہ جو ذکر کر رہے ہیں ان کے ذکر میں تم شامل ہو جاؤ, خدا اس ذکر کی برکت سے تمہیں بخش دے گا. اب ذرا توجہ کریں, وہ وہاں اس سے پہلے کہ وہ وہاں تشریف لے کے جاتے ان کا وہاں انتقال ہو گیا. تقدیر غالب آئی, رب کا فیصلہ ہو گیا. اب 2 فرشتے باقاعدہ زمین پر آئے, ایک جنت کا فرشتہ آیا, ایک دوزخ کا فرشتہ آیا. دوزخ کا فرشتہ کیوں سمجھ میں آتا ہے کہ 99 قتل کیے تھے اور پھر 100 پورے ہو گئے تو دوزخ کے فرشتے لینے آئے ہیں, لیکن جنت کا فرشتہ کیوں لینے آ گیا؟ تو بات وہی ہے, کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. توجہ کیجئے گا. کہا کہ 99 ہو گئے تھے, 100 پورے ہو گئے, اب جنت کا فرشتہ بھی آ گیا. رب نے ایک فرشتے کو باقاعدہ حکم دیا, انسانی شکل و صورت. رب نے حکم دیا کہ جاؤ زمین پر اور ان کے درمیان فیصلہ کراؤ. اب وہ تشریف لائے ہیں ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرانے کے لیے. ایک وہ ہے جو کہتے ہیں کہ یہ جہنم میں جائے گا. کہا کیوں؟ دلیل یہ ہے کہ 100 بندے پورے ہو گئے, 100 بندوں کو قتل کر دیا ہے. دوسرے فرشتے سے بولا بھائی آپ کا کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ جی جنت میں جائے گا. کہا وہ کیوں؟ کہا کہ 100 تو پورے کر دیے تھے لیکن محبت یہ اللہ والوں سے کرتا تھا, ارادہ یہ وہاں جانے کا رکھتا تھا. کہا گیا تو نہیں تھا, ابھی تو دل میں ارادہ ہی موجود تھا نا. تو اس کی ایک حکمت یہ نکالی کہ چلو پھر اس کا ایک حل یہ ہے کہ یہ جو چلنا شروع ہوا ہے نا, اس کے قدم ناپ لو, اور جو جس کے قریب ہوگا, اگر اللہ والوں کے قریب ہے تو اس کو جنت مل جائے گی, اور اگر یہ مقتول کے قریب ہے جس کو اس نے قتل کیا ہے, اگر یہ اس کے قریب ہے تو اس کو پھر جو ہے نا سزا کا یہ حقدار ہوگا. اب مجھے بتائیے کہ ابھی 4 قدم ہی چلے تھے, رب کا فیصلہ آ گیا, تقدیر غالب آ گئی, موت ہو گئی, تو اب کیا کرے؟ قریب تو مقتول کے تھا, لیکن اولیاء اللہ کے فیضان اور محبت کا جذبہ ایسا تھا کہ رب نے کائنات اور زمین کو پلٹ دیا. اسی کو امام نے کہا تجھ سے در در سے سگ, سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, اس نشانی کے جو سنگ ہے نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. آج ہم یہاں حاضر ہیں, یہاں 2 اولیاء کاملین آرام فرما ہیں, ان کی خدمت میں ہم حاضر ہیں. حضور فخر المشائخ دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں, اور کس کی محبت ہم لے کر آئے ہیں؟ جو تاریخ سلطنت ہیں, جس نے بادشاہت کو ٹھکرا دیا. ہم سنتے ہیں علماء سے, بادشاہت کو ٹھکرا دیا, تخت و تاج کو ٹھکرا دیا. کس لیے؟ کہ اولیاء کاملین کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کی صفات ایسی ہوتی ہیں, ان کے چمکتے ہوئے چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کا دل خود متغیر ہوتا ہے. انسان دیکھتا اس بندے کو ہے لیکن دل میں محبت اللہ سے ہو جاتی ہے, اور پھر یہ کہتا ہے کہ جب یہ شان ہے ان کے غلاموں کوئی, تو پھر سرکار علیہ السلام کا عالم کیا ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان کاملین اولیاء اللہ سے محبت سے ہمارے سینے اور ہمارے دلوں کو سرشار رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.